ناظرین السلام علیکم۔ 3 موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدگی کی جس سطح تک پہنچ گئے ہیں ان کے اندر معاملات کیا ہیں، اختلاف کی وجہ کیا ہے، وجہ عناد کیا بن رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان بنگلہ دیش کے حوالے سے انڈیا سرگرم ہو گیا ہے، یار امیجن کریں، وہ اپنی اسٹیٹمنٹیں دیتا پھر رہا ہے، تو وہ اسٹیٹمنٹس کیا ہیں اور بھارت کی اس ریوائول پر کیا ان کو تکلیف ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اچھا، ایک اسکرپٹ رائٹر ہے خلیل الرحمان قمر، آج انہوں نے، وہ پہلے کیس میں پھنسے ہوئے تھے، آج انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ مجھے جو اسکرپٹ ہے نا اللہ کی طرف سے آتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ کہنے چاہ رہے تھے کہ یہ الہامی سی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ، چونکہ آپ اسکرپٹ رائٹر ہیں، آپ کو تو لفظوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ کس طرح استعمال کرنے ہیں۔ خیر، ان تینوں موضوعات پر باتیں کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ گفتگو میں ہمیں سہولت رہے اور ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کچھ آپ کو پتہ ہوں گے، کچھ میں بتا دیتا ہوں۔ افغانستان میں ہے طالبان کی حکومت۔ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی طالبان کو کنٹرول کرے اور ان کی ذمہ داری لے۔ وہ وہاں پہ ان کے تربیت گاہیں بنا کے دے رہے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ ہم ان کو یہ پاکستان میں در اندازی نہ کریں، دہشت گردی نہ کریں، اور وہ آگے سے پاکستان کو دھمکانے پہ لگے۔ اسی وجہ سے آپ نے پچھلے دنوں یہ خبریں سنی کہ جھڑپ ہو رہی ہے، حملہ ہوا، پکتیا کا واقعہ آپ نے سنا، اس لیے کہ وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان کو خود نیست و نابود کریں۔ یہ افغان حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کی پشت پناہی چھوڑ دیں، لیکن شاید پولیٹیکلی یہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو ہے پشت پناہی کریں۔ اور ہمارے عمران خان اور جنرل فیض حمید، انہوں نے یہ کیا کہ 30-40 ہزار ان میں سے لوگ پاکستان میں بسا دیے، انہیں آزادی دلوا دی، انہیں رہائی کروا دی۔ تو کیسے کیسے احمق ہم پر حکمران رہے۔ اب جو صورتحال ہے اس سے 2-3 باتیں بہت واضح ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی عسکری ایبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہم جب چاہیں اسٹرائک کر سکتے ہیں۔ وہ پہاڑوں شہاڑوں میں جنگ لڑتے ہوں گے، لیکن پاکستان کی ایبلٹی ملٹری کے حوالے سے ان پر بہت زیادہ بھاری ہے۔ تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم پہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں اور پاکستان برداشت کرتا رہے۔ تو پاکستان کو فوقیت حاصل ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان خود کچھ نہیں، مثلا اس میں یہ نہیں چاہ رہا کہ معاملات ہاتھ سے باہر ہوں، اس لیے ان کی حکومت سے ہر لیول پہ مذاکرات بھی کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کیسے بات کریں، کس سے بات کریں، تو پاکستان کو زچ کر کے رکھ دیا ہے۔ افغانیوں کے حوالے سے اب یہ یاد رکھیں، اس سے زیادہ احسان فراموش اور حرام خور لوگ نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس طرح کے الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے، ان کے بارے میں ایسے ہی لفظ بنتے ہیں اس لیے کہ جتنے احترام سے، محبت سے پاکستان نے انہیں رکھا۔ ہماری کچھ عالمی مجبوریاں بھی تھیں، امریکہ کے ہاتھوں ہم استعمال بھی ہوئے، لیکن افغانیوں کے حق میں ہم بہت بہتر رہے۔ ہم نے ان کے ملک میں ایک بڑے دشمن سے ان کے ساتھ مل کر جنگ لڑی، انہیں اپنے ملک میں بسایا، اپنے شہروں میں جگہ دی، اپنے گھروں میں جگہ دی، ان کو اپنے شناختی کارڈ بنا کے دیے، اپنے پاسپورٹ بنا کے دیے۔ دنیا میں کوئی مہاجرین کو اس طرح نہیں رکھتا۔ یہی مہاجرین جب ایران میں گئے، انہوں نے ایک کونے میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں تمہیں روٹی دے دیں گے، بس اس سے زیادہ تمہاری اوقات نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کو بھائی بنا کے رکھا گیا ہے، انصار اور مدینہ والی مثالیں قائم کی ہوئی ہیں۔ اور یہ ایسے احسان فراموش ہیں کہ جس ملک نے ان کی سب سے زیادہ بھلائی کی، جس ملک نے سب سے زیادہ محبت اور پیار سے انہیں رکھا، اسی ملک کے خلاف یہ دہشت گردی کی واقعات کر رہے ہیں۔ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے کنٹرول ایبل ہے، لیکن بین الاقوامی کچھ شرائط ہیں، کچھ قواعد ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم نے بارہا افغان حکومت کو کہا ہے کہ ان طالبان کو، ٹی ٹی پی والوں کو خود کنٹرول کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے۔
تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے موقعوں پر خاموش رہے. ایک سٹیج پر پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ضمیر کیسے ملامت کرتے ہوں گے، کیسے وہ رات کو سوتے ہوں گے کہ جس ملک میں وہ لٹے پٹے پاکستان آئے، پاکستان نے انہیں شناخت دی، عزت دی، ان کی نسلیں یہاں پر جوان ہو گئیں، اور اس کے باوجود اس ملک کے خلاف وہ دہشت گردی میں ملوث پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ نفرت ان کے ہاں پاکستان کے حوالے سے ہے. تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ نیکی کر دریا میں ڈال. جتنا اچھا پاکستان نے کیا، دنیا نے کوئی نہیں ان کی مدد کی. دنیا کو پتہ تھا یہ لڑنے جھگڑنے والے ہیں، یہ اختلاف کرنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں جنگوں میں گزری ہیں. لیکن پاکستان نے اس طرح ٹھیک نہیں ہے. پاکستان نے ایک برادر اسلامی ملک کی حیثیت سے ان کے ساتھ تعاون کیا، انہیں اپنے گھروں میں سایا. لیکن احسان فراموشی کی انتہا دیکھیے کہ اس سب کے باوجود وہ اب میچ میں دیکھ لیجئے، پاکستان افغانستان کا میچ ہوتا ہے، اس کے بعد انہوں نے سارا اسٹیڈیم اکھاڑ دیا. اور وہ کتنی نفرت کرتے ہیں. اور اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ ہمیں نیکی نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے اب احساس ہو رہا ہے جو بھی پولیٹیکل ہماری وجوہات تھیں، جو بھی عالمی ریسٹرکشنز تھیں یا کنڈیشنز تھیں، ہمیں ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے. اور اپنا ملک انہوں نے برباد کر دیا، اور امریکہ چلا بھی گیا، اور وہاں نہ خواتین کی تعلیم ہے نہ کچھ، اور اب پاکستان برباد کرنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے بڑی توقع ہے کہ ہمارے دفاعی ادارے انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، اور جو ایسا کرنے کا سوچیں گے انہیں کیفر کردار تک سر عام پہنچایا جائے گا. کوئی ڈر کے نہیں، کوئی چھپ کے نہیں، سر عام کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. دوسری سٹوری اب بنگلہ دیش والی کر لیں. حسینہ واجد ایک انڈین ایجنٹ تھی. انہوں نے پاکستان کے خلاف بڑی نفرت پھیلائی بنگلہ دیش میں، اور لیکن وہ آرٹیفیشل تھی. دو برادر اسلامی ممالک کے درمیان اتنی نفرت آرٹیفیشل تھی. جو کہانیاں بنائی گئیں کہ ریپ کر دیا اور اتنی فوج نے ریپ کر دیا یا اس طرح کیا، وہ ریئلسٹک نہیں تھی، وہ جھوٹ پر مبنی تھی. اسی وجہ سے جیسے ہی حسینہ واجد نکلی ہیں اپنے آبائی ملک انڈیا بھاگ گئی ہیں، تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہونے لگے ہیں. تجارت بھی شروع ہو گئی ہے، چینی بھی ہم انہیں بھیجنے لگے، تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن بھارت سے یہ دیکھا نہیں جا رہا. اس نے الزام لگایا جی کہ پاکستان عوامی ابھی بنگلہ دیش میں ہے. تو بنگلہ دیش کی حکومت، پاکستان نے نہیں جواب دیا، بنگلہ دیش کی حکومت نے جواب دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف الزام ہے، اور اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا. آپ دو ممالک کے درمیان لڑائی نہیں کروا سکتے. اب پاکستان اور بنگلہ دیش کی تاریخ کے 53 برس گزر گئے. 53 برس میں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن حسینہ واجد جیسے انڈین ایجنٹ تھے جنہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اختلافات کو سدا سبز رکھا، جوان رکھا، اور بڑا نقصان پہنچایا انہوں نے. پاکستان اور بنگلہ دیش کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تقسیم ہونی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ملک اس کونے پہ ہے، درمیان میں سمندر پڑتا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ ادھر ہے. یہ تقسیم ہونی تھی. لیکن تقسیم کو جو رنگ دیا گیا وہ بڑا تکلیف دہ تھا، وہ لہو رنگ تھا. اور اس کے اندر جو کہانیاں کریٹ کی گئیں، اس میں بھارت کی طرف سے مکتی باہنی نے جو رول پیش کیا وہ بڑا اذیت ناک ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب بھارت جو ہے ہم پر الزام لگا رہا ہے کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات 53 برس کے بعد درست ہو رہے ہیں. اب ہم دو آزاد ملک ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. آخر میں خلیل الرحمان قمر کے حوالے سے بات کر لی جائے. بھائی انتہائی بدبخت آدمی ہے. پہلے ایک اور کیس میں پھنس گیا اور اس پہ توبہ توبہ کرنی چاہیے. اس کے بعد آج ان کا بیان آ گیا کہ میں اسکرپٹ تو مجھے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. وہ بھائی اسکرپٹ اللہ کی طرف سے نہیں آتے. آمد ہونا، شاعر کو آمد ہونا ایک اور چیز ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسکرپٹ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اور جو لوگ لفظوں کے کھلاڑی ہوں، جنہیں لفظ لکھنے کے لیے مشہور ہوں، انہیں اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو خلیل الرحمان قمر صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے ڈراموں میں بھی عورت کو مارے پڑتے دکھانا نہیں چاہیے. عورت بڑی باوقار اور خوددار ہے پاکستان کی، اسے اتنا میزربل نہ دکھائے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.